یہاں بھی ایسا ہی ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے گا انی فاعل ذالک غداً، کہ میں یہ کام کل ہرگز کر کے چھوڑوں گا، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے. یعنی یہ الفاظ آپ نے زبان سے کہنے ہیں اس طرح یا اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ. انشاءاللہ کہنا ضروری نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. کوئی بھی ایسا لفظ کہنا ضروری ہے جس سے جو ایک دعویٰ ہے نا اپنی خودی کا کہ میں جس سے ختم ہو رہی ہو، ایسے الفاظ کہنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ضروری نہیں ہے. لہذا اردو میں اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو بھی ٹھیک ہے، میں یہ کام ضرور کروں گا اللہ کی مدد کے ساتھ تو بھی ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اپنی نفی ہو رہی ہو. اور ایک عام آدمی کو اتنی سخت تنبیہ نہیں ہوتی. پیغمبر کو جو سخت تنبیہ ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے پاس علوم بہت زیادہ ہیں، اور پیغمبر کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ میں بشر ہوں، بشر. کیونکہ پچھلی امتوں میں پیغمبروں ہی کو لوگوں نے معبود بنایا. آج بھی جو ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کی قبروں پہ ہی سجدے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بڑے لوگ ہیں جن کے دین کا علم خاص طور پہ جن کے پاس زیادہ ہے، جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ لوگ انہی کو خدا نہ بنا لیں، ان پر یہ ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنی نفی کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں. ایک عام آدمی اگر یہ غلطی کرتا ہے انشاءاللہ چھوڑ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ کون اس کو خدا مانے گا، معبود مانے گا. لیکن جس شخص کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ علم کا منبع اور سرچشمہ ہے اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر اسی کو خدا نہ بنا لیں، تو اس پر بہرحال یہ لازم ہوگا کہ اپنی بار بار نفی کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ نے نفی اسی وجہ سے کروائی، علم کی نفی، کہ آپ کے پاس نہیں، علم تو میرے پاس ہے. تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے موسیٰ ہی کو معبود بنا لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ سے بھی بلند ہے. لہذا آپ کو ان معمولی باتوں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے جو ہماری نظر میں معمولی ہیں، لیکن سید الانبیاء کا مقام جب دیکھا جائے تو نبی کے مقام کے حساب سے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب یہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا تو یوں لازمی کہہ دیا کریں کہ الا ان یشاء اللہ، کہ اللہ کی مشیت کے ساتھ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو پھر اپنے رب کو یاد کر لیں. کیا مطلب؟ اس وقت آپ اللہ کا تذکرہ بھول گئے تھے کہ بھئی اللہ نے چاہا، یا اللہ کی مدد ہوئی تو، یا اللہ نے مجھے بتایا تو. اللہ کا تذکرہ بھول گئے تھے تو جب یاد آئے اس وقت اللہ کا تذکرہ کر لیں. یعنی آپ نے ایک چیز کا دعویٰ کر دیا یہ میں لازمی کر کے چھوڑوں گا اور مجھ میں یہ قابلیت ہے اور یوں کروں گا، اپنی طرف آپ نے نسبت کی، اللہ کو بیچ سے نکال دیا. بعد میں جب خیال آیا تو آپ اس وقت اللہ کا تذکرہ کر دیں کہ بھئی میری کیا طاقت، اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کروں گا، اس وقت کہہ دیں. وَقُلْ